جی السلام علیکم آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں مڈ ٹرم میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں اس میں ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن، اس کا انٹروڈکٹری پارٹ جس میں ہم نے ریپبلک اور اس کی ٹیریٹریز کو دیکھا، ہائی ٹریزن کو دیکھا، فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپلز آف پالیسی کو دیکھا. اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو ان ڈیٹیل دیکھا گیا، پرنسپلز آف پالیسی کو دیکھا گیا، اور فیڈریشن آف پاکستان کا جو پہلا کمپوننٹ ہے جس کو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتے ہیں، اس کی ایلیجبلٹی کو، ٹرم کو، پاورز کو اور اس کے ریموول اور امپیچمنٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اسی کانٹیکسٹ میں ہم آج اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے مڈ ٹرم میں چھوڑا تھا، چیپٹر نمبر 2 ہے جی ہمارا، جو کہ ہم پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے، پارلیمنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے بات کی کہ جی پارلیمنٹ کے 3 کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، نمبر 2 دی پارلیمنٹ which consists of number 1 the National Assembly of Pakistan and the Senate of Pakistan. We may also call it the Majlis Shura of Pakistan. تو اسی سلسلے میں آج ہم آرٹیکل 50 سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ سے متعلق ہے، اور یہ مجلس شورا یا پارلیمنٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے. تو اس لیکچر میں ہم اس کو دیکھیں گے، نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد آنورڈ جو ہے وہ مزید چیزیں جو ہیں وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے. آرٹیکل 50 جو ہے جی which has been incorporated in this constitution by presidential order number 14 of 1985. یہ ڈیفائن کرتا ہے پارلیمنٹ کو. So it is stating that there shall be a Majlis Shura Parliament of Pakistan consisting of the President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. وہی بات جو ہم نے کی کہ پارلیمنٹ از کنسسٹڈ آف 3 components: President, the National Assembly and the Senate. اس کے بعد آرٹیکل آ جاتا ہے آپ کا 51 which was amended by the Constitution 18th Amendment Act of 2010. And it is defining the composition of National Assembly. It is stating that there shall be 336 seats of members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslims. تو یہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی جو سیٹس ہیں ان میں کمی بیشی کی گئی، اور موجودہ جو سینیریو ہے اس میں 336 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی، اور اس میں ریزروڈ سیٹس ہیں وومن کی اور مینورٹیز کی. 51 کا سب سیکشن 2 ہے جی، اے پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو ووٹ اف. اب ووٹر کی جو ایلیجبلٹی ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہی اور شی مسٹ بی دی سٹیزن آف پاکستان. سیکنڈلی ہی اور شی مسٹ ہیو دی ایج آف 18 years اور ابو دین دیٹ. تھرڈلی ہز اور ہر نیم مسٹ بی enrolled in the electoral list of the Election Commission of Pakistan. Fourthly, he is not declared by a competent court to be unsound minded. تو unsound minded جو ہے وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں جی تو یہ 3-4 کنڈیشنز ہوں گی کہ مسلم ہونا چاہیے، 18 سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے، الیکٹورل رول میں نام ہونا چاہیے، اور انساؤنڈ مائنڈڈ جو ہے وہ شخص نہیں ہونا چاہیے. سب سیکشن 3 جو ہے پھر اس کا یہ دس واز ایڈڈ بائی دی 25th Amendment Act of 2018. So this is the recent development, recent amendment in the Constitution of Pakistan which was made in 2018.
which is stating that the seats in the National Assembly referred to in clause 1 except the seats mentioned in clause 4 shall be allocated to each province and the federal capital as under. تو اس نے جو 336 سیٹس جو ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کو جو ہے وہ آؤٹ لائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاٹا جو ہے جس کو ریسنٹلی ایک لیجسلیشن کے ذریعے ہم نے خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ پارلیمنٹ نے حصہ بنا دیا ہے، اس کے لیے ایک اسپیشل ارینجمنٹ جو ہے، چونکہ آلریڈی ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز اور 2018 کا جو الیکشن جو اس میں کروانا تھا تو اس وقت اس کو مرج کرنا شاید پاسبل نہیں تھا، تو اس کے لیے ارینجمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے 25th امینڈمنٹ کے ذریعے آرٹیکل 3A جو ہے سب سیکشن 3A جو ہے وہ اس میں انسرٹ کیا. تو اس سے پہلے 3 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سیٹس کی کمپوزیشن جو ہے 336 سیٹوں کی، اس کی ڈسٹریبیوشن کو جو ہے وہ آؤٹ لائن کیا گیا ہے. بلوچستان کو 20 سیٹیں دی گئی ہیں جی، KPK کے پاس 55 سیٹس ہیں، پنجاب کے پاس 173 سیٹس ہیں، سندھ کے پاس 75، فیڈرل کیپٹل کے لیے 3 اور ٹوٹل 326 سیٹس ہیں. اس کے بعد پہلے جو میں نے بات کی، اس کے بعد آرٹیکل 3A جو ہے 25th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ انسرٹ کیا گیا، اور یہ ارینجمنٹ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا جس میں کہا کہ جی فاٹا کی جو سیٹس ہیں وہ ایز اٹ از انٹیکٹ رہیں گی فار دی پرپز آف دی الیکشن آف 2018 اینڈ آفٹر دی conduct of this election the status quo will prevail and the seats of the FATA they will be adjusted to the seats of the Khyber Pakhtunkhwa which are 55 in cumulative in total. اس کے بعد آرٹیکل ہے جی سب سیکشن ہے جی 4. In addition to the number of seats referred to in clause 3 there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslims. تو یہ جو ٹوٹل سیٹس ہیں پروونسز کی فیڈرل کیپٹل کی 326 ہیں، اور ان میں ان کی فردر کیٹیگری بھی ہے، جنرل سیٹس بھی ہیں اور وومن کی سیٹس بھی ہیں. جیسے کہ بلوچستان میں 20 میں سے 4 سیٹیں وومن کی ہیں، KPK میں 55 میں سے 10 سیٹس وومن کی ہیں، پنجاب میں 32 سیٹس وومن کی ہیں. اسی طرح سب میں وومن کی سیٹس الگ سے ریزرو کی گئیں، اور ٹوٹل یہ نمبر آف سیٹس بنی 326، اور باقی جو 10 سیٹس ہیں دے آر ریزروڈ فار مائنورٹیز. اس کے بعد ہے جی سب آرٹیکل 5 ہے which has been added by the 24th Amendment Act of 2017. So this is also a recent insertion in this constitution. So let's see what it is stating. It states that the seats in the National Assembly shall be allocated to each province and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published, provided that for purposes of the next general election to be held in 2018 and by-elections related thereto, the allocation shall be made on the basis of provisional results of the 2017 census which shall be published by the federal government. So this recent insertion, it is stating that this number of seats which has been allocated by the provinces, these are not final and conclusive. Instead they may keep changing as per the change in the population. So in this regard the help will be taken from the recent results of the preceding census conducted in the country. So for the purpose of this 2018 election, the results of the census of 2017 they were kept in mind, and according to that these number of seats were allocated and distributed in the provinces. اس کے بعد سب آرٹیکل 6 ہے جی فار دی پرپز آف الیکشن ٹو دی نیشنل اسمبلی سب سیکشن A. The constituencies for the general seats shall be single member territorial constituencies, and the member to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law. ڈائریکٹ الیکشن ہوگا جی، کوئی انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا، سنگل ممبر بیسڈ کانسٹیٹوئنسی ہوگی. ایک کانسٹیٹوئنسی سے ایک MNA الیکٹ ہوگا اور ایک کانسٹیٹوئنسی سے ایک MPA الیکٹ ہوگا. ڈائریکٹ الیکشن ہوگا.
اور اس فری ووٹ کے ذریعے ڈائریکٹ اور فری ووٹ کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے. ایچ پروونس شیل بی اے سنگل کانسٹیٹوئنسی فار آل سیٹس ریفرڈ فار وومن وچ آر ایلوکیٹڈ ٹو دی. اچھا جہاں تک وومن سیٹس کی بات ہے اس کے لیے پوری جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ پورا پروونس ہے وہ، بلکہ جو ہے کیونکہ وہ ریزرو سیٹس ہیں ان کا ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے جنرل میسج سے پبلک سے، ڈائریکٹ الیکشن صرف جنرل سیٹس کا ہے. لہٰذا جو وومن سیٹس ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی پورا جو ہے وہ پروونس کنسیڈر ہوگا. دی کانسٹیٹوئنسی فار آل سیٹس ریزروڈ فار نان مسلم شیل بی دی ہول کنٹری. اسی طرح منارٹیز کے لیے جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ پورا ملک پاکستان ہے، وہ فیڈریشن ہے. Members to the seats reserved for women which are allocated to a province under Clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. اب اس میں جو ہے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن، جب وومن سیٹس کو جو ہے وہ ریزرو سیٹس کو جو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان سیٹس کو تقسیم کیا جائے گا. جنرل سیٹیں جو پارٹی جتنی زیادہ گین کرے گی اس کے پروپورشنیٹلی اس کو جو ہے وہ وومن سیٹس جو ہیں وہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ایڈ اپ اس کی جو ہے وہ لسٹ میں کر دی جائیں گی پرائورٹی بیسس پہ. جو لسٹ پولیٹیکل پارٹی نے دی ہوگی، فار ایگزامپل اگر 20 لیڈیز کی لسٹ ہے اور سیٹس 8 ایلوکیٹ ہوتی ہیں تو ٹاپ 8 جو ہوں گی ان کو وہ سیٹس جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جائیں گی. Provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by a political party shall include. اچھا اس میں جو ہے وہ جب تک آفیشیل گزٹ جو ہے وہ پبلش نہیں ہو جاتا الیکشن کے آفیشیل ریزلٹس نہیں آ جاتے، اس رزلٹ کے آنے کے بعد بھی 3 دنوں کے اندر انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپشن دی جاتی ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں. تو وہ بھی جو شامل ہوں گے ان نمبرز کو ایڈ کر کے پھر اس کی جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس گینڈ بائی دیٹ پولیٹیکل پارٹی اس کے پروپورشنیٹلی جو ہے وہ اس کو وومن سیٹس جو ہیں وہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ایلوکیٹ کی جائیں گی. اسی طرح اس کا سب سیکشن ای ہے جی، سب آرٹیکل 6 کا سب آرٹیکل ای جو ہے، ممبرس ٹو دی سیٹس ریزروڈ فار نان مسلم شیل بی الیکٹڈ ان اکارڈنس ود لاء تھرو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم آف پولیٹیکل پارٹیز، lists of candidates on the basis of total members of general seats won by each political party in the National Assembly. اسی طرح سے جو منارٹیز کی سیٹس ہیں وہ بھی پروپورشنل سیٹس کی بنیاد پہ جس پارٹی کی جتنی زیادہ سیٹس ہوں گی اس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ریزرو سیٹیں فیڈریشن لیول پہ جو ہے وہ، اس میں جو ہے وہ پروونشل لیول پہ اس کی سیٹیں نہیں دیکھی جائیں گی بلکہ فیڈریشن کے لیول پہ جتنی سیٹیں ہیں جس پارٹی نے لی ہیں اس حساب سے اس کو یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جائیں گی. اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس مقصد کے لیے جو اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اور وہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ انیکس ہوتے ہیں تو ان نمبر کو ایڈ کر کے ان کا جو کمولیٹیو نمبر بنتا ہے ٹوٹل نمبر آف سیٹس اس کے پروپورشنیٹ جو ہیں وہ سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. اس میں صرف پارٹی ٹکٹ پہ جو کنٹیسٹ کیے ہوئے الیکشن ہیں صرف وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے بلکہ انڈیپینڈنٹ اگر شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوں گے. اس کے بعد آرٹیکل ہے جی آپ کا 52 ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی. دی نیشنل اسمبلی شیل unless sooner dissolved continue for a term of 5 years from the day of its first meeting and shall stand dissolved at the expiration of its term. نیشنل اسمبلی کا جو ڈیوریشن ہے جی یہ 5 سال ہے اور 5 سال کب سے ہے؟ الیکشن سے نہیں ہے بلکہ اس کی فرسٹ میٹنگ سے ہے. جب اس کا پہلا نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس کال کیا جائے گا پارلیمنٹ کا تو وہاں سے اس کے 5 سال جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے. اگر اس سے پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں، ادروائز اس کا جو ایک دورانیہ ہے وہ 5 سال ہیں اور 5 سال پورے ہونے پہ یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی.